سوال کرنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں جس جگہ پر نماز واجب ادا کرتا ہوں وہاں پر ایک تغرہ لگا ہوا ہے کہ جس تغرے میں شعر بنا ہوا ہے اور اس شعر کے اندر مکمل نعت علی لکھی ہوئی ہے، اور میں جب نماز پڑھتا ہوں تو وہ بالکل میرے چہرے کے سامنے آتا ہے، تو کیا اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز صحیح ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ اور کس قسم کی تصویر کے سامنے نماز ادا ہوتی ہے اور نہیں ہوتی، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، نماز کے جہاں تک ادا ہونے کا تعلق ہے، یعنی آپ کی نماز صحیح ہو اور آپ کا فرض ادا ہو جائے، وہ کسی بھی انسان کی تصویر ہو، حیوان کی تصویر ہو، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن جاندار چیز کی تصویر کے سامنے نماز جو ہے وہ مکروہ ہے، جس طرح اور مقامات پر ہے۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ دروازہ قبلہ کی طرف بنا ہوا ہے، فرض کریں کھلا ہوا دروازہ ہے، اس کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ آگ سامنے سے جل رہی ہے، جو ہے نا وہ بھڑک رہی ہے، اس کے سامنے مکروہ ہے۔ اسی طرح وہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اس کے نیچے جو ہے نا وہ مکروہ ہے۔ یہ یعنی مکروہ کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ بھئی اس کا ثواب آپ کو کب ملے گا۔ نماز صحیح تو ہے۔ اسی طرح کتاب کھلی ہوئی ہے۔ ان تمام صورتوں میں نماز کے مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ کھلی ہوئی کتاب سامنے ہو تو عین ممکن ہے بندہ اگر پڑھا ہوا لکھا ہو تو وہ اس کے حروف کو اور عبارتوں کو پڑھنے کی طرف اس کی طرف توجہ جائے، اور نماز کی طرف اس کی توجہ جو ہے وہ کم ہو۔ اسی طرح دروازہ، اسی طرح جو ہے نا وہ آگ، تو نماز ہو تو جائے گی لیکن جاندار چیز کی تصویر کے سامنے مکروہ ہے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس ہے، اور پوچھنے والے نے غسل کے حوالے سے پوچھا ہے کہ آغا صاحب غسل کرنے سے پہلے کیا بدن کو مکمل صابن سے دھو لینا ضروری ہے یا نہیں؟ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب ایسا ہوا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے صابن سے دھو لیا پورے بدن کو، اس کے بعد پھر غسل کیا اور اچھے طریقے سے اپنی حد تک ہم نے ہر جگہ پر پورے بدن پہ پانی کو پہنچا دیا، لیکن غسل خانے سے نکلنے کے بعد محسوس ہوا کہ کمر پر یا کسی حصے پر کچھ حصہ صابن کا لگا ہوا ہے، تو آغا صاحب اس صابن کو دیکھ کر کیا ہمارا غسل صحیح شمار ہوگا یا نہیں، یا ہمیں دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت ہوگی؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ اور دیکھیں جی، ایک تو سوال کا جو پہلا ابتدائی حصہ ہے، غسل سے پہلے صابن سے بدن کو صاف کرنا واجب نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صابن سے لگایا جاتا ہے آدمی صفائی کے لیے، میل کچیل جو بدن کے اوپر ہے اس کو دور کرنے کے لیے صابن لگایا جاتا ہے۔ تو یہ بدن پر میل کچیل کے باوجود اگر آپ غسل کریں تو آپ کا غسل جو ہے وہ صحیح ہے، لہذا صابن کا غسل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ یہ غسل آپ نے کر لیا ہے اور بعد میں آپ نے اپنے حساب سے جو ہے نا وہ سر اور گردن کو دھویا ہے، اس کے بعد دائیں طرف کو، پورے دائیں طرف کو دیکھا ہے، بالکل آدھا آدھا حصہ، پھر بائیں حصہ کو، اگر چاہے تو اللہ سیستانی فرماتے ہیں سر اور گردن کو پہلے دھوئیں، اس کے بعد بالکل ایک ساتھ بھی اگر دائیں بائیں کو دھوئیں تو بھی کہتے ہیں وہ غسل ہو جاتا ہے۔ بہرحال یا آپ نے ترتیب سے دھویا یا ایک ساتھ دونوں کو دھویا، اور بعد میں کوئی صابن کی جھاگ وغیرہ اگر وہ کسی جگہ ہے تو یہ اس بات کی نشانی یا دلیل جو ہے نا وہ بن سکتا ہے کہ شاید وہاں تک پانی نہ پہنچا ہو۔ اگر پانی پہنچ گیا ہوتا تو وہ صابن جو ہے وہ اتر چکا ہوتا، دور ہو چکا ہوتا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا دوبارہ غسل کر لیں، کیونکہ اگر وہاں تک پانی جاتا تو صابن جو ہے وہ نہ رہتا، جھاگ جو ہے اس کی نہ رہتی، تو بہتر یہ ہے کہ دوبارہ کر لیں۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور بعد السلام پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ آغا صاحب ٹک ٹاک جو ایک پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں اور لوگ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار کوئی ویڈیو بہت زیادہ مشہور ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ہٹ ہو جاتی ہے، کوئی ہماری اسلامک ایسی ویڈیو ہو کہ جو بہت زیادہ مشہور ہو، اب لوگ ایسی مشہور ویڈیوز کو خریدنا پسند کرتے ہیں، تو آغا صاحب کیا ہم ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیوز لوگوں کو بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھیج سکتے ہیں۔